ہم دین الہی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اکبر کے زمانے کا جو ایک سوشل اسپیکٹ ہے، اس کا جو عروج تھا، جو دین الہی کے صورت میں طے ہوا، اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ اس سے پہلے اکبر نے بہت چالاکی کے ساتھ بتدریج اس کی طرف قدم بڑھانا شروع کیا۔ پہلے تو اس نے خطبہ دیا، اس کے بعد پھر ہم نے بتایا کہ ایک فتویٰ تیار کیا علماء نے، خاص طور پر شیخ مبارک نے، کہ دینی معاملات میں بھی بادشاہ جو ہے وہ حرف آخر ہے، علماء نہیں ہیں۔ اور پھر اس کو بادشاہ نے نوٹیفائی کیا تو یہ سرکاری فرمان بن گیا۔ اب یہاں پر آ کر اکبر رک گیا کچھ سالوں کے لیے، اور اس نے یہ تأثر ختم کرنے کی کوشش کی کہ اکبر مذہب کا مخالف ہے۔ تو اس نے 3 اقدامات اپنی طرف سے کیے۔ پہلا اقدام اس نے یہ کیا کہ وہ اجمیر جو بہت بڑی درگاہ ہے وہاں گیا، اور وہاں اس سلام کے لیے اس نے اس درگاہ میں حاضری دی تاکہ لوگوں پر اثر پڑے کہ اکبر ابھی تک مذہب کے ساتھ وابستہ ہے۔ پھر دوسرا اس نے یہ اقدام کیا کہ ایک پورٹیبل مسجد بنائی جو سفر میں اس کے ساتھ رہتی تھی، جس میں وہ نماز ادا کرتا تھا۔ اب یہ پورٹیبل مسجد کا ذکر کر کے مجھے تخت رواں یاد آ گیا ہے۔ یہ جو فرانسیسی تھا برنر، جس کا ہم نے ذکر کیا ہے پہلے، جو شاہ جہان کے اور پھر اورنگزیب کے دربار میں رہا، اس نے یہ لکھا ہے کہ مغل عام طور پر 4 سمتوں میں سفر مختلف طریقوں سے کرتے تھے۔ مشرق کی طرف جاتے تھے تو ہاتھی کو پریفر کرتے تھے، جنوب کی طرف جاتے تھے تو رتھ کو یا بگھی کہہ لیں اس میں سفر کرتے تھے، اور مغرب کی طرف سفر کرتے تھے تو گھوڑے کو پریفر کرتے تھے، اور شمال کو جب جاتے تھے خاص طور پر کشمیر وغیرہ میں تو وہ تخت رواں پر سفر کرتے تھے۔ یہ تخت رواں کیا تھا؟ یہ ایک قسم کا بہت بڑا محل ہوتا تھا، ایک لکڑی کے بہت بڑے تختے پر۔ ظاہر ہے کہ وہ تختہ کئی تختوں کو جوڑ کر بنتا ہوگا، تو اس کے دالان ہوتا تھا، اور ظاہر ہے دسترخوان وغیرہ بچھایا جاتا تھا۔ تو اس کو بہت سے لوگ اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں پالکیاں جو تھیں وہ بھی کہار لے کر چلتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ غالب بھی جب کہیں جاتے تھے تو پالکی پر سوار ہو کر جاتے تھے۔ تو تخت رواں کی طرح اس نے ایک مسجد رواں بھی بنوائی جو سفر میں اس کے ساتھ ہوتی تھی، ایک پورٹیبل مسجد۔ پھر تیسرا اس نے ایک اور اقدام کیا کہ جو بھی جائے گا مملکت میں سے حج پر تو اس کے لیے سرکاری فنڈ مخصوص کیے۔ تو ان 3 اقدامات سے اس نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی لوگوں کو کہ میں مذہب کے خلاف نہیں ہوں۔ یہ جو اس کا شیخ تاج الدین تھا، جو اس کا تصوف کے حوالے سے کہہ لیں یا مذہب کے حوالے سے کہہ لیں، اس کا رہنما تھا، مشیر کار تھا، اس نے اکبر کو فرعون کی مثال دی اور یہ کہا کہ فرعون چونکہ مذہبی حوالے سے بھی حکمران تھا اور حرف آخر تھا، ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ اس نے مذہب فرعون کی طرح اکبر کو خدا بننے کا مشورہ دیا، لیکن بہرحال یہ کتابوں میں درج ہے، مستند کتابوں میں، تواریخ میں، کہ تاج الدین نے فرعون کے حوالے سے اس کو ایک راستہ دکھایا۔ تو 1582 میں اکبر نے آخری جو تھی بلی وہ تھیلے سے نکالی اور اس نے دین الہی کا اعلان کیا، اور دین الہی کے جو اصول یا ضوابط تھے، قواعد تھے، وہ یکدم نہیں آ گئے، بلکہ جس طرح اکبر نے محسوس کیا وہ اسے کرتا گیا۔ اور اتفاق یہ ہے کہ 2 راجپوت ہندو تھے جنہوں نے یہ آواز اٹھانے کی کوشش کی کہ آپ ہمیں بتائیں۔ پہلا تو راجہ بھگوان داس تھا، امبر کا راجہ، پھر اس کا ایک لے پالک تھا راجہ مان سنگھ، بعد میں اس نے بھی سوال اٹھایا۔ راجہ مان سنگھ نے کہا کہ جی میں تو ہندو ہوں، آپ کہتے ہیں تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں، لیکن یہ جو دین الہی ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہرحال جس طرح کہ ہر زمانے میں ہوتا ہے، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں،
بادشاہ کے سامنے کون انکار کر سکتا ہے جرت کی، اور خوش آمدی ہمیشہ ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی جو امراء تھے، عمائدین تھے، جو بادشاہ کے وزیر اور مشیر تھے، ان سب نے دین الہی قبول کر لیا۔ اب یہ دین الہی جھکاؤ اس کا ظاہر ہے ہندوازم کی طرف تھا، اور بڑا عجیب تھا کہ اکبر خود دین الہی کنورٹ کراتا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے ہندو دھرم کو یا اسلام کو زبانی حروف الفاظ کے ذریعے آپ اس کی تردید کریں۔ اس کا یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی پگڑی ہاتھ میں لے کر حاضر ہوتا تھا، سجدہ کرتا تھا بادشاہ کو، تو بادشاہ اس کو سجدے سے اٹھا کر پگڑی اس کے سر پر بندھواتا تھا، تو یہ ہو جاتا تھا اس کا کہ دین الہی میں وہ شامل ہو گیا۔ اب جو بادشاہ سے بھی زیادہ بادشاہ کے وفادار تھے، وہ پھر انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ جی ہمارا اسلام سے یا ہمارا ہندو دھرم سے یا کسی اور دھرم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو دین الہی کے پیرو ہیں۔ اس کا ایک یہ تھا رواج، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اکبر کے ذہن میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس نے شروع سے ہی کوئی قواعد و ضوابط یا اس مذہب کے اصول یا اس کی فقہ ترتیب دی ہو، ساتھ ساتھ وہ بتاتا جاتا تھا۔ یہ لوگ جب ملتے تھے ایک دوسرے کو تو ایک اللہ اکبر کہتا تھا سلام دینے کے بجائے، اور دوسرا جل جلالہ کہتا تھا۔ اب اکبر کا نام جلال الدین تھا، تو سلام میں اور سلام کے جواب دونوں میں اکبر کا نام آتا تھا، اللہ اکبر بھی اور جل جلالہ۔ اور جو خواتین تھیں محل سراؤں میں، وہ تو کھلم کھلا کہتی تھیں کہ اوپر خدا ہے اور نیچے اکبر ہے پیغمبر۔ تو جھکاؤ جس طرح کہ ہم نے بتایا ہے ہندوازم کی طرف تھا، اس کا شروع سے ہی سافٹ کارنر تھا ہندوؤں کی طرف اکبر کا۔ تو نئی مسجدوں پر پابندی لگی، خاص طور پر جب وہ لاہور میں تھا، تو نام تو ڈیفنس کا لیا گیا کہ ہماری جنگی ضروریات ہیں، لیکن بہت سی مسجدوں کو استبل میں اور ہاتھی خانوں میں تبدیل، فیل خانوں میں تبدیل کر دیا گیا، اسلحہ خانوں میں تبدیل کر لیا گیا۔ شاعر جو تھے ان کی حوصلہ شکنی کی گئی، داڑھی رکھنے پر پابندی تھی، نماز روزے کو بہت برا سمجھا جاتا تھا، عربی کی تعلیم جو تھی اس کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام تھا اس کو نعوذ باللہ پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ اور گوا میں جو پرتگالی عیسائی تھے، ان کی یہ شہادت موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اکبر کے دربار میں اتنا ہی ناپسند کیا جاتا ہے جتنا ان کے درباروں میں، یعنی گوا کے عیسائیوں کے درباروں میں۔ تو اسی طرح کیلنڈر جو تھا وہ بھی ہجری منع کر دیا گیا، اور نیا کیلنڈر جو بادشاہ کی تخت نشینے سے شروع ہوتا تھا، جس کو سال جلوس کہتے تھے، کہ بادشاہ بیٹھا ہے تخت پر تو اس کے بعد 4 سال کا عرصہ گزرا ہے، یا 15واں سال جلوس ہے، 20واں سال جلوس ہے، یعنی 20واں سال جلوس اگر کہتے تھے تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ بادشاہ کو تخت نشین ہوئے یا زمام اقتدار لیے ہوئے 20 سال گزرے ہیں۔ تو یہ تھا دین الہی، اور اس کا یہ تھا کہ اکبر نے بزور عوام میں اس کو مقبول کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ اس ایلیٹ کلاس کا مذہب تھا، یہ سمجھیں کہ جو اس زمانے میں اقتدار میں شریک تھے، اکبر کے ساتھ تھے، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے۔ تو جیسے 18 نام آتے ہیں شروع میں جنہوں نے قبول کیا، تو ہندو اور مسلمان دونوں مل کے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، ہندوؤں کی کم تھی، اور اکبر کی وفات کے فوراً بعد دین الہی کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ یہ جس طرح کہ ہم نے پہلے کہا کہ اس زمانے میں اور آج بھی اکبر پر ارتداد کا بھی لگتا ہے فتویٰ کہ وہ کافر ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ دفن تو ہوا مسلمانوں کے طریقے سے، لیکن عملی طور پر وہ مسلمان نہیں رہا تھا، اور یہ ایک ان پڑھ بھی تھا، پھر ذہین بھی تھا، تو ایک اپنی طرف سے اس نے کوشش کی مختلف مذاہب کو ملا کر ایک نیا دین قائم کرنے کی۔ یہ اس سے پہلے علاؤ الدین خلجی کے ذہن میں بھی خیال آیا تھا، لیکن وہ باز رہا، اس کو پریکٹیکلی وہ یہ نہیں کر سکا۔
تو اب جس طرح ہم نے کہا ہے کہ اس کے بہت سے نفسیاتی، بہت سے سیاسی پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ وہ خود مسلمان تھا، پھر علماء سے بحثیں کر کر کے وہ تنگ آ گیا تھا، ایک ریئیکشن بھی تھا اس کا، یہ ایک رد عمل بھی تھا اس زمانے میں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کٹر مسلمانوں کے خلاف یا ملائیت کے خلاف۔ پھر ہندوؤں کی محبت بھی اس پر غالب تھی، اس لیے اس میں ہندو دھرم کی طرف جھکاؤ زیادہ آتا ہے۔ تیسرا اس کا سیاسی بھی یہ اسپیکٹ تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا، ایک خواب تھا اس کے ذہن میں کہ ہندو اور مسلمان سب ایک ہو جائیں اور وہ سب کسی ایسے دین کی تبلیغ کریں۔ بہرحال یہ ایک چائلڈش بچگانہ سی خواہش تھی جو کامیاب نہیں ہو سکی، اور آگے چل کر ہم پھر اس کا تفصیل سے بتائیں گے جہانگیر کے زمانے میں کہ اس کے ریئیکشن میں مجدد الثانی نے تحریک چلائی، جو اقبال نے بھی جس کا ذکر کیا ہے کہ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام اے ساقی۔ تو وہ اس کے ریئیکشن میں پھر ایک تحریک چلی جو اس کے خلاف تھی، اور اسلام کی طرف واپسی کی، اس کو تحریک کہہ لیں۔ اب جہاں تک ایڈمنسٹریشن کا تعلق ہے تو اکبر نے ایڈمنسٹریشن کی طرف پوری توجہ دی، بہت سی نئے قواعد ضوابط اس نے کیے استوار۔ ہاں، ہم یہ بتانا بھی مناسب ہوگا کہ اس نے جزیہ پر بھی پابندی لگا دی، یعنی جو غیر مسلموں سے جزیہ لیتے تھے وہ اس نے ختم کر دیا۔ یہ اکبر کے علاوہ اور بادشاہوں نے بھی جزیہ ختم کیا ہے، لیکن دین الہی کے حوالے سے یہ اکبر کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں یہ اس کا ذکر بہت نمایاں ہوتا ہے۔ تو بابر کو اور ہمایوں کو تو فتوحات سے اور استحکام دینے میں، سلطنت کو استحکام دینے میں، اسٹیبلش کرنے میں وقت سارا لگا۔ ان کو قدرت نے یہ موقع نہیں دیا کہ وہ ایڈمنسٹریشن کی طرف توجہ دیں۔ تو اکبر نے تمام صوبوں میں کوشش کی کہ ایک ایڈمنسٹریشن ہو، اس کے فرامین جو ہیں ان پر عمل ہو۔ ریونیو کا سسٹم جو تھا، جس کا ہم بعد میں ذکر کریں گے، وہ راجہ ٹوڈرمل نے کس طرح اس میں کنٹریبیوٹ کیا، لیکن پریکٹیکلی یہ صورتحال تھی کہ جو گورنر تھے صوبوں کے وہ آل ان آل تھے، اور بادشاہ کے بہت سے فرامین یا آرڈرز جو جاتے تھے وہ پڑھے تو جاتے تھے، ادب سے لیے جاتے تھے، اٹھ کر کورنش بھی بجائی جاتی تھی، لیکن یہ بادشاہ کے اس زمانے میں اختیار میں نہیں تھا کہ وہ اپنے ہر فرمان کی، ہر آرڈر کی جو نفاذ ہے یا جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو وہ مانیٹر کرے یا اس کی نگرانی کرے۔ تو ایک بظاہر تو حکومت ظاہر ہے اکبر کی تھی، اور جو اس کے ماتحت گورنر تھے یا اس کے جو خراج دینے والے باجگزار بادشاہ تھے وہ بھی اس کے تابع تھے، لیکن عملی طور پر گورنروں کی آگے جو مائنیوٹ حکمرانی تھی، جو مائکرو رولنگ تھی، وہ ان کی اپنی ہوتی تھی۔ تو اس طرح اکبر کا یہ عہد تمام ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم یہ ذکر ضرور کریں گے کہ عام طور پر ہمیں جب تاریخ پڑھائی جاتی ہے اسکولوں کالجوں میں یا جو ہماری کتابیں ہیں ان میں یہ تو ہوتا ہے کہ فلاں بادشاہ تخت نشین ہوا، اس کے اقتدار کے اسباب کیا تھے، پھر اس کے زوال کے اسباب کیا تھے، جنگیں ہوئیں، تخت نشینی کی جنگیں ہوئیں، کس نے کس کو ریپلیس کیا، کون کس کا تھا سکسیسر تھا، جانشین تھا۔ لیکن اکبر کا جو زمانہ تھا کلچرل اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے وہ بڑا نمایاں تھا، اور اس میں جو 9 جیمز کا اکبر کے نورتنوں کا حال تھا جو ذکر ہے وہ ہم کوشش کریں گے بیان کرنے کی۔